رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافاك والنور هلا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جی آر او اسٹوڈیو کی پیشکش رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ روزانہ آپ کو ویڈیو مل رہی ہے. روزانہ ہم کسی ایک ٹاپک پر علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں، کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر مختصراً علامہ صاحب سے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات لیتے ہیں تاکہ اس موضوع کا کوشش کرتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر احاطہ کر سکیں. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے ناظرین کرام، وہ موضوع ہے تراویح میں اٹھنے والے سوالات. آج کل سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے 8 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 11 پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے، کوئی کہتا ہے اتنی سنت ہے، کوئی کہتا ہے اتنا پڑھنا چاہیے. ایک عجیب یہاں پہ جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو آج ہم نے اسی ٹاپک پر حضرت علامہ و مولانا سید محمد منہاج الدین میکری دامت برکاتہم العالیہ صاحب سے گفتگو کرنی ہے اور حضرت سے پوچھنا ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے کیا، اور اصل یہ رکعتیں ہیں کتنی، اور یہ لوگوں میں اختلاف کیوں ہے، مختلف مکاتب فکر میں یہ اختلاف کیوں ہے، اور ہمیں حقیقتاً پڑھنی کتنی چاہیے. تو ہم حضرت کی طرف چلیں گے. حضرت سے ہم پہلا سوال پوچھیں گے کہ حضرت یہ سارا جو ماجرا ہے اس میں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک موضوع کا انتخاب آپ نے فرمایا ہے، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور رمضان کریم میں ہی یہ مسائل جو ہے وہ سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں، اور امت مسلمہ کافی کنفیوز اس مسئلے میں نظر آتی ہے. اصل میں تراویح جو ہے یہ جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کے معنی ہیں جلسے کے، ٹھیک ہے نا، جی جمع ہو کر کے پڑھنا. اب جلسے کی شکل کیسے ہوگی کہ جب لوگ آئیں گے، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ ایسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن، یقین آپ ایسا سمجھ لیں کہ پہلے رمضان آپ نے جماعت فرمائی، اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ رکعات پڑھ لی. اب ذرا باہر نکلے تو ملے دوسرے لوگوں سے، تو دوسروں کو پتہ چلا کہ اچھا رمضان میں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت پڑھوا رہے ہیں، تو جناب اور لوگ بھی آ گئے. تیسرے دن پھر اور لوگ، یعنی کہ اجتماع لوگوں کا بڑھ گیا. تو 3 روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جماعت کروائی، اور چوتھے دن پہلے سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. جی اب پھر جب فجر کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ تمہاری موجودگی، تم سب آ چکے ہو، لیکن ایک ناغہ کیا گیا، گیپ لیا، کہ یہ بھی امت کے خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے اور تم اس کی استطاعت نہ رکھو. تو حضور علیہ السلام نے امت کا یہاں بھی خیال فرمایا، اور جو ہے اس کو پھر یہ معاملہ ختم فرما دیا، اور تراویح جو ہے حضور علیہ السلام نے پھر جو بھی پڑھی وہ تنہا پڑھی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 8 ہوتی ہے، 20 ہوتی ہے، 11 ہوتی ہے، اس طرح کے اشکالات بہت سے ذہنوں میں ہیں. ہمیں انہی اشکالات کو ختم کر کے جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی. اور
آپ کا سوال یہ تھا کتنی ہے، ہم نے آپ کو تراویح تعریف بتائی، تو 20 رکعت تراویح اصل ہے. یہ فی الحال فوری جواب تو یہ ہے. جزاک اللہ. اچھا حضرت یہاں ایک سوال یہ ہے ہوں، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعتیں جو ہے جی. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، ہوں، اور یہ جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، اچھا. اور یہ جو 20 رکعتوں کا جو طریقہ ہے ہوں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ رائج ہوا ہے، اور وہاں سے یہ 20 جی. رکعتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. حضور نے تو 11 ہی پڑھی ہیں، تو اصل کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اگر اس کی ہم جڑ دیکھیں تو کچھ انگریز کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسلام کے اندر بنیادی معاملات میں اس طریقے سے گڑبڑ کی کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوا، اور جو اصل تھا، جو حق تھا، اس سے صرف نظر اختیار کیا گیا، اور غلط بات اس طرح پھیلائی کہ ان کا اپنا مطلب جو ہے وہ پورا تھا. ہم یکے بعد دیگر آپ کے تینوں سوال ایک سوال کے اندر آپ نے ماشاءاللہ 2-3 سوال کر دیے ہیں، تو سب جواب دیتے ہیں آپ کو. جی اصل میں یہ جو بلڈنگ پوری کھڑی ہوئی ہے نا 11 رکعت کی، جی یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر جی کہ ایک سائل نے ام المومنین عالمہ فقیہہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا. اب سوال کرنے والے نے جو سوال کیا وہ سوال جو ہے وہ کیا تھا، اور اس کا جواب کیا دیا ام المومنین نے، اور اس کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے اوپر سارا یہ بیس لائن ہے جس پر بنیاد کھڑی ہوئی. اچھا اب ایک بات سمجھانے کی یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کی ابواب اس کو طے کرنے کا انداز بالکل مختلف ہے. حضرت امام مسلم علیہ رحمہ کا انداز بالکل مختلف ہے، اور دیگر ائمہ کا انداز بالکل مختلف ہے. امام بخاری کے ہاں ایسا ہے معاملہ کہ ایک ہی حدیث کچھ اضافت کے ساتھ الگ الگ اس میں آتی ہے. جی اب سوال جو ہے یہ رمضان کا سوال ہے ہی نہیں ایک طریقے سے، ویسے رمضان کا ذکر ہے اس کے اندر، لیکن سائل کا سوال کیا تھا جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کتنی رکعت تہجد پڑھتے تھے، یہ سوال تھا سر. اب سوال جو ہے یہ باب جو ہے یہ امام بخاری لائے ہیں، اور اس کو انہوں نے رکھا ہے، اصل سوال جو ہے وہ تراویح کا ہے ہی نہیں، لفظ تراویح کہیں بھی نہیں. یہ سوال ہے رات کی نماز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قیام اللیل کتنی فرماتے تھے، یہ ہے سوال. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اگر اس کے الفاظ بھی ہم ذرا دیکھ لیں کہ بخاری شریف میں ہے کیا معاملہ. جی اچھا اب یہ جو اس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان یا فی شہر رمضان. جی تو ام المومنین جواب میں فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احد عشرہ. کہ اب دیکھیں اس میں سوال جواب کیا ہے، اور ام المومنین نے اس کو بڑا واضح فرما دیا. سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ ام المومنین سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کتنی فرماتے تھے. تو ام المومنین جواب دے رہی ہیں کہ رمضان اور علی غیرہ، یہ رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کیا تھی. ٹھیک ہے، وہ ترتیب کیا تھی؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ یصلی عربہ 4 رکعت پہلے، پھر تھوڑا سا آگے چلیں ثم یصلی عربہ، پھر 4 رکعت. ٹھیک ہے، فلا تصل ثم یصلی ثلاثہ، اب 3 رکعت پڑھتے تھے. سبحان اللہ. پہلے 4 چار اور پھر 4 اور پھر 3، کتنی ہو گئی؟ 11 رکعت ہو گئی. اچھا اب اس میں کہیں بھی تراویح کا ذکر نہیں ہے، قیام اللیل ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ علی غیرہ رمضان کے علاوہ، تو رمضان کے علاوہ تراویح تو ہوتی نہیں. اچھا اب اس کی اور آگے وضاحت آئے گی کہ یہ پوری بلڈنگ جو کھڑی ہوئی ہے 11 رکعت والی، وہ اس حدیث پہ کھڑی ہوئی ہے. اب یہی حدیث امام مسلم نے پورے باب باندھا، لیکن
جو تراویح کا باب ہے اس میں حدیث کا کہیں ذکر نہیں. کلیئر ہوئی بات؟ جی اچھا اب ایک بات اور ہے، ہو سکتا ہے کوئی پوچھنے والا سوال کرے کہ یہ حدیث جو ہے امام مسلم تک پہنچی نہیں ہے، جی لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے. امام مسلم یہی حدیث باب تہجد میں لائے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، سبحان یہ اللہ وضاحت ہوئی. سبحان اللہ سبحان امام اللہ ترمذی یہی حدیث تہجد میں لائے. سبحان اللہ. اب اس میں کہیں بھی تراویح کا ذکر ہے ہی نہیں. صحیح. اچھا اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رکعتیں ہیں نا، یہ تہجد جو ہے یہ کب پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یہ ہے کہ الا الصلاۃ من جوف اللیل، اس کے معنی ہے کہ جب رات نصف ہو جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر اٹھتے. اب بتائیے تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا بعد میں؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو. ٹھیک ہے یہ بھی کلیئر. اب ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سوال ہوا تو بات ہوئی تو فرمائے کہ آپ سو کے اٹھ کے پڑھنا، تو اس کا جواب بھی حضور نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا، سبحان اللہ. ہمارا دل جاگتا. کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. اب یہ درمیانی بات ہو رہی ہے، رات کے درمیان جتنا آگے. اب دیکھو حدیث کا جو علم ہے نا، یہ اگر اتنا آسان ہوتا کہ کوئی بھی پڑھ کے اس طرح اپنی معنی مفہوم نکال لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اتنے مدارس بنائی ضرورت نہیں ہے، اتنے کورسز کروائی ضرورت نہیں ہے. علم حدیث مزاج سمجھ کر پھر اس پر محنت کی جاتی ہے، پھر سمجھا جاتا ہے کہ بات کس رخ جا رہی ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھانا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب میرے خیال سے اگر آگے چلیں یا کافی نہیں بتا حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معترضین ایک سوال رہ گیا. معترضین ہیں اعتراضات کرتے رہتے ہیں جی. اور ہر سال نا سیزن میں آ جاتے ہیں نا، یہ ہاں سیزن میں ربیع سیزن الاول میں. آئے تو اس کے سیزن میں اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر سیزن میں ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ سیزنی جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. اچھا اور جی ایک بات رہ گئی تھی اس میں، جی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا. جی اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہاں سے یہ ہوا کہ جب آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے تو رمضان میں کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ الگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ بہتر نہیں ہے سب ایک امام کے پیچھے پڑھیں. سبحان اللہ. تو آپ نے یہ فرمایا تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے عین مطابق ہے. سبحان اللہ. اب 20 رکعت تراویح آپ نے شروع کروائی. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے، اگر یہ بدعت ہے، تو سوال تو ہمارا یہ بنے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ. عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. تو یہ فرمان کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر میں مقام تو آپ سے بلند، لیکن یہ فرمان خاص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیوں ہے کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ عمر کی زبان پر فرشتہ بول جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن کریم میں بھی 21 سے زیادہ مقامات ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر اور خواہش پر اللہ تعالیٰ نے ویسی آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. یہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ الگ بات کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات یہ کیوں نہیں مانتے اعتراض کرنے والے؟ اس کے اندر کئی اور مسئلے بھی ساتھ میں ہیں. اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات مان لی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو 3 طلاق بھی ماننی پڑ جائے گی. اچھا ہاں اور بھی بہت چھپی باتیں اس کے اندر. یعنی اس میں بہت سارے راز چھپے. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اگر بات مان لی تو پھر منافقین کا کیا ہوگا بھائی؟ ان کو پتہ ہے کہ عمر کی تلوار پھر کیا کرتی. سبحان اللہ. اور پھر کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ، پھر اور صحابہ، سب کا عمل جو ہے 20 رکعت تراویح پر موجود ہے. تو ہمارا سوال اب یہ ہونا چاہیے کیا یہ سارے کے سارے خلاف سنت کام کرتے تھے؟ جی یہ سارے بدعت کرتے تھے؟ جی. اب یہی بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اب آگے چلتے ہیں اگر، تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں 20 ہی رکعت پڑھتے تھے. وہ اس پر کوئی نہیں بات کرے گا. اچھا ایک بات اور بھی ہے اس کے اندر جی کہ ام المومنین پر کی جو بات کی جاتی ہے کہ 11 رکعت، جی تو ایسی ہی ایک روایت بخاری شریف میں ہے.
ام المومنین ہی کا فرمان ہے، وہ 13 رکعت پر ہے، وہاں کوئی بات نہیں کرتا، صحیح وہی بخاری شریف ہے، صحیح تو وہاں کی بات نہیں ہوتی. صحیح. جزاک اللہ حضرت. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے حضرت کی گفتگو سے آپ کافی حد تک مطمئن ہو گئے ہوں گے. جن لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہوں گے، یہ شیطان نے، یہ شیطانی ذریات نے، یہ شیطان کے پیروکاروں نے اگر کوئی وسوسے ڈالے ہیں تو انشاءاللہ ان وسوسوں کا رد ہو گیا ہوگا. یقین جانیے مسلک حق اہل سنت والجماعت ہی حق ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، اہل سنت کے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر بزرگان دین نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے، اور جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور جو عقیدہ، نظریہ، طریقہ ہم تک پہنچا ہے، انہی بزرگان دین کا طریقہ صحیح ہے. نوے نوے نہ یار بنائیے، وانگ کمینیا لوکاں، گلی گلی کوچے کوچے بہت سارے فتنے بیٹھے ہیں، نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں. کسی کی کانوں پر، کسی کی بات پر اپنے کان نہ دھریے. بزرگان دین کے، علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ ہم فلاح پا جائیں گے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.